بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم شروع کر دیتے ہیں پھر. اب ٹائم ہو گیا. جو سیکنڈ پیپر ہے جو اسلامک اسٹڈیز کا اس کو سالو کریں گے عرب کلچر پر اسلامک اسٹڈیز کا. تو اس میں جو پہلا سوال ہے یہ میچ دا لسٹ ون ود لسٹ سیکنڈ. اخشیدی ڈائنسٹی، طولونی ڈائنسٹی، ادریسیدز اینڈ اغلبیدز. تو سامنے جو ہے ڈائنسٹی کے فاؤنڈرز کا ذکر ہے. یہاں پہ کون جو ہے ڈائنسٹی کا فاؤنڈر ہے؟ جسٹ 1 منٹ. آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی سر. کوئی کنفرم؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اخشید ڈائنسٹی کا فاؤنڈر کون ہے؟ محمد ابن تونج. محمد ابن توج. طولونی ڈائنسٹی محمد میں ابن ایک کام کرتا ہوں، طولونی. میں بتاتا جاتا ہوں. ہاں میں بتاتا جاتا ہوں، ایسے تو ٹائم زیادہ لگے گا اس میں. طولونی ڈائنسٹی کے جو ہے احمد ابن طولون، اور ادریسی ڈائنسٹی کے ادریس بن عبداللہ، اور اغلبید ڈائنسٹی کا جو ہے ابراہیم بن اغلب. تو اس طرح سے جو فرسٹ آپشن ہے اے کے ساتھ کون آئے گا؟ تھرڈ. تو اے کے ساتھ تھرڈ 3 آپشنز میں ہے. پھر اس کے بعد طولونی بی کے ساتھ 1. تو بی کے ساتھ 1 2 جگہ ہے صرف. اور آگے بڑھتے ہیں. ادریسی ڈائنسٹی سی کے ساتھ 4. تو سی کے ساتھ 4 سیکنڈ آپشن میں. تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے یہ صحیح آنسر ہے اس کا. باقی ڈی کے ساتھ جو ہے 2 یعنی ابراہیم بن اغلب. تو سیکنڈ اس کا صحیح آپشن ہے. ان میں سے جو اخشیدی ڈائنسٹی ہے اور طولونی ڈائنسٹی، یہ 2 ڈائنسٹی کا تعلق مصر سے ہے. اغلبی ڈائنسٹی جو ہے نارتھ افریقہ میں، جو آج کل کا لیبیا ہے اس علاقے میں. اور ادریسی ڈائنسٹی جہاں آج کل الجزائر ہے اور موراکو وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ حکومت ہوا کرتی تھی. بیٹل آف نہروان واز فوٹ اگینسٹ. جو نہروان کی جنگ ہے یہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ خارجی، معتزلی، ریبلز، ٹرائبز، جوز. تو خوارج جو تھے، جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تحکیم کا مسئلہ تھا، اس کے نتیجے میں ایک گروہ ابھر کے سامنے آیا تھا خوارج کا. تو ان کے خلاف جنگ ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت علی اور صحابہ کرام کو سیدھا کافر قرار دے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص اور ابو الحسن اشعری ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ہیں ان کو حکم بنایا تھا. تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو کافر قرار دیا تھا. تو ان کے خلاف دراصل یہ جنگ تھی. تو خوارج جو تھے ان کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی. Who compiled المعلقات the collection of pre-Islamic Arabic poetry. جو معلقات ہیں جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، ان کو کس نے کمپائل کیا تھا پہلی مرتبہ؟ تو اس میں جو ہے حماد الراویہ جو ہیں، انہوں نے ان معلقات کو پہلی بار جو ہے جمع کیا تھا جو کعبۃ اللہ پہ لٹکائے جاتے تھے. اور یہ سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قابل شعراء ہوا کرتے تھے، ان کے قصیدے ہوا کرتے تھے. تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے اموی دور میں حماد ابن راویہ نے ان کو جمع کیا تھا. کعب بن زہیر اور حسان ابن ثابت یہ شعراء الرسول یا مخضرمین میں آتے ہیں. which Abbasid caliph patronized and adopted the Mu'tazili as state religion. جو معتزلی اسکول آف تھاٹ ہے اور معتزلی فکر ہے، معتزلی فکر کو اسٹیٹ پالیسی کے طور سے کس نے اپنایا تھا؟ تو اس میں دراصل مامون کا نام آنا چاہیے. اس میں شاید انہوں نے جو ہے ہارون کو مانا ہوا ہے، یہ غلط ہے اس میں. کیونکہ مامون رشید کے زمانے میں قاضی ابن داؤد تھے، ابن داؤد یا ابن ابی داؤد. وہ معتزلیوں کے سب سے بڑے علماء اور اسکالر تھے. تو جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا
اس مسئلے کو انہوں نے ایک ریلیجس کانسیپٹ کے طور سے، ریلیجس آئیڈیولوجی کے طور سے، اور کسی بھی مسلمان کے حق پہ یا گمراہی پہ ہونے کے طور سے ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ اس کو کیا کیا تھا، پروموٹ کیا تھا. اور جتنے بھی اسکولس میں پڑھنے والے بچے، مدارس میں پڑھنے والے بچے، یا ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم، یا جو ٹیچرز، اساتذہ، مفسرین، محدثین، ان سے فورسفلی یہ ایکسیپٹ کرایا جاتا تھا کہ آپ یا تو یہ مانیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یا پھر آپ سزا کے لیے تیار ہو جائیے. تو بہت سے علماء اور محدثین نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جن میں سے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. تو دراصل مامون نے یہ کام کیا تھا. ہارون رشید نے جو ہے معتزلی اسکول آف تھاٹ کی جو آئیڈیولوجی تھی، اس کے جو نظریات تھے، اس کو اسٹیٹ پالیسی کے طور سے اپروو نہیں کیا تھا. تو اس لیے یہ سوال غلط ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ڈیٹ ہے سامنے، ان کو میچ کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی. تو 1906 میں جمعیت اہل حدیث جو ہند ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. اس سے پہلے 1860s میں اہل حدیث کانفرنس کے نام سے نواب صدیق حسن خان نے جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی یہ جماعت، لیکن جمعیت اہل حدیث کے نام سے 1906 میں بن کے سامنے آئی تھی. کوئی سوال کر رہا ہے کچھ؟ سر اسکرین شو نہیں ہو رہی مجھے. آپ کو دیکھیے نیٹ ورک آپ چیک کیجیے اپنا. باقی لوگوں کو بھی شو نہیں ہو رہی ہے؟ باقی لوگوں کو شو ہو رہی ہے اسکرین؟ جی. تو ہاں 1906 میں جمعیت اہل حدیث اور 1941 میں جماعت اسلامی. تو کچھ لوگوں نے شاید وہاں پہ اس سوال کو غلط کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہند کا صرف پوچھا گیا ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹ کیا ہے. تو یہاں پہلے جب کہ ذکر کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا، تو کچھ لوگ اس میں غلط کر گئے اس کو. تو 1941 جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ ہے، جو لاہور کے اندر مولانا ابوالعلا مودود صاحب کی پیٹرونیج میں، ان کی سپرویژن میں ایک پروگرام تھا، تو اس میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا 1941 کے اندر جماعت اسلامی. پھر اس کے بعد ہے 1866، اس میں دارالعلوم دیوبند، تو اے کے ساتھ 3 کے ساتھ. پھر ہے 1920، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹ ہے. تو اے کے ساتھ 3 اور بی کے ساتھ 4. تو پہلے والا آپشن اس کا. اور دیکھتے ہیں جمعیت اہل حدیث سی کے ساتھ 1 اور جماعت اسلامی ڈی کے ساتھ 2. تو پہلا آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. Among the following rulers of Bhopal who married to famous scholar نواب صدیق حسن خان. تو ان میں جو ہے شاہ جہاں بیگم جو ہیں، یہ ایک بڑی اسکالر تھیں. ان کی شادی ہوئی تھی نواب صدیق حسن خان سے، تو ان کا تعلق تھا نواب صدیق حسن خان سے. اور بعض اسکالر کا کہنا ہے کہ ان کا کافی اچھا ان کی علمی شخصیت بڑی زبردست تھی. اور اسی کے بعد کہا جاتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو ہے اہل حدیث جو جماعت تھی اس کو آرگنائز کرنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے کچھ انٹلیکچوئلس ہوا کرتے تھے جو اہل حدیث کہلاتے تھے، جن کو حدیث پہ، علوم پہ مہارت ہوا کرتی تھی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے مالک ہوتے تھے. لیکن پھر آگے چل کے جو ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی، وہ جیسے حنفی، شافی، مالکی. تو یہ دراصل اس میں ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں نواب صدیق حسن خان صاحب کا اہم کردار ہے، اور اس میں ان کی بیوی کا جو شاہجہاں بیگم ہے. تو سیکنڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. پھر یہاں میچ کرنا ہے ان کی لسٹ. گریٹر سیریا، عربین پیننسولا، نارتھ افریقہ، انڈین سب کانٹیننٹ. تو بنگلہ دیش انڈین سب کانٹیننٹ میں آتا ہے، ٹونیشیا یہ نارتھ افریقہ، جارڈن یہ کیا نام ہے گریٹر سیریا. جو گریٹر سیریا تھا کسی زمانے میں جو شام ہوا کرتا تھا، اسی سے کئی ملک بنے ہیں. لبنان اسی سے بنا ہے، جارڈن اسی سے بنا ہے، اور عراق کا کافی سارا حصہ وہ ہے جو پہلے شام کہلاتا تھا. اسی طرح سعودی عربیہ کا حصہ کافی سارا اب وہ ہے جو پہلے شام ہوا کرتا تھا، جو گریٹر شام جس کو کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ گریٹر سیریا مطلب جارڈن، کیونکہ یہ پوری اس بیلٹ کا حصہ ہوتا تھا جو پہلے شام کہلاتا تھا، بلاد الشام کے نام سے جانا جاتا تھا. جو پھر ہے عربین پیننسولا، تو سعودی عربیہ. تو اس طرح سے اے کے ساتھ 3rd، بی کے ساتھ 4th،
اس کے بعد نارتھ افریقہ یعنی سی کے ساتھ 2 ٹونیشیا اور ڈی کے ساتھ 1. تو فرسٹ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. فرسٹ یا سیکنڈ؟ سوری ہاں سیکنڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. یہاں پہ بھی میچ کرنا ہے ان کو. فروز الدین مسعود گنج شکر، جلال الدین سرخپوش، میاں میر اور خواجہ باقی باللہ. تو ان کو میچ کرنا ہے کس کا تعلق کون سے سلسلے سے تھا. تو فرید الدین گنج شکر کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا، چشتی آرڈر سے تھا، اے کے ساتھ 3. اسی طرح سے پھر جلال الدین سرخپوش ان کا تعلق سہروردی آرڈر سے تھا. میاں میر کا تعلق جو ہے وہ قادری صوفی سلسلے سے تھا، اور خواجہ باقی باللہ کا تعلق نقش بندی آرڈر سے تھا. تو اس طرح سے اس کا صحیح آپشن جو ہوگا وہ سیکنڈ والا ہوگا. The term متواتر is associated with، جو متواتر ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کا تعلق کون سے فن سے ہے؟ حدیث سے، تفسیر سے، فقہ سے یا لٹریچر سے؟ کس سے تعلق ہے اس کا؟ تو متواتر دراصل ایک ٹرم ہے جو حدیث کے اندر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی روایت، کسی حدیث کے روایت کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا امپاسبل ہو، کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول پائیں گے ایسا ناممکن ہو، ایسی روایت کو جو ہے متواتر روایت کہا جاتا ہے. تو اس کا تعلق دراصل حدیث سے ہے. جی ایک بار پھر سے بتائیے ہاں، متواتر کا مطلب. متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں، ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والے، جس کو بیان کرنے والے محدثین اتنی بڑی تعداد میں رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا امپاسبل ہو. مثلا کوئی ایک روایت ہے جیسے انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث ہے، تو اس حدیث کو بہت سارے راوی روایت کرتے ہیں، کوئی صرف ایک راوی روایت نہیں کرتا ہے بلکہ بے شمار راوی ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے بہت سارے ہیں، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تابعین میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، پھر تبع تابعین میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. اسی طرح سے پھر ان کے بعد جو آنے والی 4th جنریشن ہے اس میں بھی بہت سارے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ کسی کتاب میں لکھی گئی. تو جب تک کسی راوی نے اس کو نوٹ کیا، مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام ابن حنبل یا امام مالک نے، جب تک وہ روایت نقل ہو رہی ہے تو اتنے سارے راوی ہیں اس روایت کو کرنے والے کہ اگر ہم یہ سامنے رکھیں کہ کتنے سارے لوگوں نے روایت کیا ہے تو ہم اس کنکلوژن میں پہنچ سکے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو ایسی روایت جو ہے جس کی روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں جن کا ریشنلی عقل کے اعتبار سے کسی جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، ایسی روایت کیا کہلائے گی؟ متواتر کہلائے گی. سمجھ میں آیا؟ جی سر. ہاں، کیونکہ کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا کسی نے روایت کیا اس کو، لیکن وہ جھوٹ بول گیا اور اس نے نہیں بتایا دراصل کہ جس کے حوالے سے وہ بیان کر رہا ہے اس کو اس نے دیکھا بھی ہے یا سنا بھی ہے کبھی، لیکن وہ بیان کر کے مجھے فلاں نے بتایا ہے. پھر چھان بین کے ذریعے پتہ چلتا ہے یہ تو اس سے کبھی ملا ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بول رہا تھا آدمی، ہے نا. تو دراصل روایت میں جو ہوتا ہے، جو روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ ایک کیٹاگرائزیشن ہوتا ہے. مثلا کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی حدیث کو روایت کرنے والا کسی جنریشن میں صرف ایک آدمی رہتا ہے. مثلا صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ روایت کرنے والے تھے، لیکن تبع تابعین کے اندر جو محدث کسی روایت کو نقل کر رہا ہے اس نے کسی صرف ایک تابعی سے ہی سنا اس روایت کو، تو پھر یہ کیا آ جائے کہ خبر واحد کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے راویوں میں جو روایت کرنے والے تھے کسی ایک جنریشن میں صرف ایک ہی آدمی ملا جو اس کو روایت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ خبر واحد کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا متواتر، خبر واحد؟ جی جی. آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ آپشنز فرام بلو. اب یہاں پہ جو ہے آپ کو کریکٹ آپشنز میں چوز کرنے ہیں کہ 4 آپشن میں سے کون کون سے صحیح ہیں. 2 سلیکٹ کرنے ہیں آپ کو. دا عباسید رول فرام 750 to 1258. تو یہ صحیح ہے کیونکہ عباسید حکومت کی بنیاد پڑی تھی 750 میں اور وہ کنٹینیو رہی تھی 1258 تک، جب تک کہ اس کا کیا نام ہے، ہلاکو خاں کا حملہ ہوا تھا.
پھر اس کے بعد عباسید رول فرام 800، یہ تو غلط ہے. اٹ واز ڈسٹرائڈ بائی مملوک، یہ بھی غلط ہے. اٹ واز ڈسٹرائڈ بائی ہلاکو خان، یہ صحیح ہے. تو بیسیکلی اے اور ڈی یہ دونوں صحیح ہیں اس کے اندر. تو اے اور ڈی کون سے آپشن میں ہے؟ تھرڈ. تو تھرڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. ارینج دا فالوئنگ سعودی رولرز ان کرونالوجیکل آرڈر. جو سعودی رولرز ہیں، سعودی بادشاہ، ان کو کرونالوجیکلی سیٹ کرنا ہے. تو کنگ عبداللہ، کنگ فہد، کنگ فیصل اور کنگ سلمان. تو سب سے پہلے جو اصل میں سعودی حکومت کی جس نے بنیاد ڈالی ہے، جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، یہ 1932 میں اس کی بنیاد پڑی ہے. اور عبدالعزیز نام کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے 1953 تک رول کیا. پھر ان کے بعد جو ہے محمد سعود کے نام سے ایک حکمراں آئے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 1964 تک رہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں شاہ فیصل. تو ان میں جو ہے کنگ فیصل جو ہیں وہ سب سے پہلے آئیں گے. کنگ فیصل کے بعد کیا نام ہے، کنگ خالد آئے تھے. پھر اس کے بعد کنگ فہد. پھر اس کے بعد کنگ عبداللہ. اور اب کنگ سلمان ہے. تو سب سے لاسٹ میں کنگ سلمان آئیں گے. اس سے پہلے کنگ عبداللہ، پھر اس سے پہلے کنگ فہد، اس سے پہلے یہاں کنگ فیصل. تو سی سب سے پہلے آئے گا. 2 جگہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کنگ فہد بھی، یہ بھی 2 جگہ ہے. پھر اس کے بعد کنگ عبداللہ تھرڈ آپشن میں ہے. اور پھر لاسٹ میں کنگ سلمان. تو تھرڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. عام الجماع دا ایئر آف یونٹی belongs to the treaty between. کون سی ٹریٹی، کون سے معاہدے کو، کون سی ایگریمنٹ کو جو ہے عام الجماع کے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو دراصل حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کے بیچ میں جو اگریمنٹ ہوا تھا، اور جس میں حضرت حسن جو ہیں انہوں نے خلافت سے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا. تو یہ جو سال تھا، اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک لمبے ٹائم کے بعد ان کا وہ جو 2 الگ الگ جماعتوں کی شکل میں مسلمان بکھرے ہوئے تھے 2 الگ دھڑوں میں، وہ پھر سے متحد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ سے بڑی لمبی جنگیں ہوئی ہیں، کانفلکٹ ہوئی. تو وہ سال جس میں حضرت حسن نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، وہ سال جو ہے عام الجماع یا ایئر آف یونٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت معاویہ اور حضرت حسن، فورتھ آپشن. On whose suggestion the trench was prepared in the Battle of Ahzab. جو احزاب کی جنگ ہے، جس کو غزوہ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے، بیٹل آف ٹرنچ کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو اس جنگ کے اندر جو خندق کھودی گئی تھی، مدینے کے چاروں طرف جو ایک گہری کھائی کھودی گئی تھی، تو وہ دراصل مشورہ کس کا تھا، یہ ٹیکنیک کس کی تھی؟ تو دراصل یہ پرشین امپائر کا طریقہ تھا. پرشنز کے جنگ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب جنگ ہوتی تھی، اپنے شہر کا پورا علاقہ، اس کے آس پاس خندق کھود دیا کرتے تھے، وہ گہری کھائی کھود دیتے تھے، اور پھر وہ جنگ لڑتے تھے. عربوں کو اس کا نہیں پتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ مشورہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو بہت پسند آیا ہے. اور وہ جو روایت آپ سنتے ہیں، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، وہ اسی سے متعلق روایت کی جاتی ہے کہ حکمت اور سمجھداری کی بات کہیں سے بھی اگر ملتی ہے، مسلمان سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے وہ مشورہ دیا تھا. تو فورتھ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. Who was the ruler of Golconda when it was attacked by Aurangzeb and annexed to Mughal dominions? گولکنڈا کا حکمراں کون تھا جب اورنگزیب عالمگیر نے اس کو مغل حکومت کے اندر شامل کر لیا، گولکنڈا کی حکومت کو؟ تو ابو الحسن قطب شاہ اس زمانے میں حکمراں تھا، اور یہ جو ہے 1687 کی تقریباً بات ہے جب اس کو انیکس کیا گیا تھا. تو تھرڈ آپشن. In which Indian university the Department of Islamic Studies was established for first time? ہندوستان کی کون سی یونیورسٹی ہے جس کے اندر اسلامک اسٹڈیز کو سب سے پہلے ایک ڈسپلن، ایک کورس کے طور سے انٹروڈیوس کیا گیا تھا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز کو جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کورس اور ڈپارٹمنٹ کے طور سے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سب سے پہلے آئے گی اس میں. تو سیکنڈ آپشن.
آئیڈینٹیفائی دا ٹرو اسٹیٹمنٹس فرام دا بلو. یہاں پہ اس میں کچھ دو اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں، باقی غلط ہیں، تو آپ کو صحیح پہچاننے ہیں اس میں. سواطع الالہام واز ریٹن بائی فیضی. سیکنڈ آپشن ہے سواطع الالہام بیسیکلی ایک تفسیر ہے، تفسیر کی کتاب ہے اور بغیر نقطوں کی تفسیر ہے، اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے پوری تفسیر میں کہیں. دوسرا الاتقان واز ریٹن بائی محلی، یہ غلط ہے کیونکہ الاتقان جو ہے جلال الدین سیوطی نے لکھی تھی. سواطع الالہام ڈیلز ود فقہ، یہ بھی غلط ہے، سواطع الالہام تو تفسیر کی کتاب ہے نہ کہ فقہ کی. سواطع الالہام ڈیلز ود تفسیر، ہاں یہ صحیح ہے. اور الاتقان ڈیلز ود حدیث، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ الاتقان فی علوم القرآن جو ہے دراصل یہ علوم القرآن سے بحث کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آنسر جو ہے اے اور ڈی، یہ صحیح آپشن ہوں گے اس کے. تو اے اور ڈی آپ دیکھیے کون سے آپشن میں آتے ہیں. سیکنڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہوگا. ارینج دا فالوئنگ عباسید کیلفس ان کرونولوجیکل آرڈر. جو عباسید رولرز ہیں، عباسید کیلفس ہیں، ان کو کرونولوجیکل آرڈر میں یہاں سیٹ کرنا ہے. تو منتصر باللہ، منصور، ہارون رشید، واسق باللہ، مامون رشید. آسان ہے بہت ہی. سب سے پہلے اس میں جو ہے ابو جعفر منصور ہے، اس کے بعد ہارون رشید آئے گا، تو بی اور سی سیکنڈ آپشن میں ہی صرف ایسا ہے. پھر اس کے آگے اور جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہارون رشید کے بعد مامون، اور پھر اس کے بعد واسق، اور پھر اس کے بعد منتصر. تو جو سیکنڈ آپشن ہے اس کا وہی صحیح آنسر ہے. اور یہاں پہ بھی میچ کرنا ہے. یہاں بالکل سمپل، سامنے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میچ، جو ان کے میچ ہیں سامنے ہی ہے. بس اس میں انہوں نے ٹرک یہ کی ہے کہ جو آپشن ہے اس کو فرسٹ پہ نہ رکھ کے شاید یہ تھرڈ پہ لے گئے ہیں اس کو. تو سعودی عربیہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی حکمراں ہے. ایجپٹ عبد الفتاح سیسی، یہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہے. قطر تمیم بن حمد آل ثانی، یہ جو ہے قطر کے امیر ہیں، قطر کے جو حکمراں ہیں اس وقت وہ تمیم بن حمدی ہیں. اور عمان سلطان حیثم ابن طارق السعید، یہ عمان کے حکمراں ہیں، سلطان ہیں وہاں کے. تو یہ کرونالوجی ہر ایک دوسرے کے سامنے بالکل ایک دم سیٹ ہے. بس اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں اے کے ساتھ 1 اور بی کے ساتھ 2، سی کے ساتھ 3. تو ایسا صرف تھرڈ آپشن میں ہے. تو اے کے ساتھ 1، بی کے ساتھ 2، سی کے ساتھ 3، ڈی کے ساتھ 4. تو یہاں یہ تھوڑا سا احتیاط سے کرنا تھا. کچھ لوگ اس کو یہیں پہ جذبات میں آ کے یہ کرائے ہیں پہلے والا. ان عرب ہسٹیریوگرافی مخضرم از ڈسکرائبڈ ایز، جو عرب تاریخ ہے، عرب تاریخ نویسی ہے، عرب ہسٹری ہے، اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مخضرم. تو مخضرم یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو دراصل وہ پوائنٹس، وہ شعراء جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی جو العصر الجاہلی کہلاتا ہے، جاہلیہ پیریڈ کہلاتا ہے اس میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو ایسے شاعر کو جو ہے مخضرم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے a person who lived both in pre-Islamic and Islamic period، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخضرم کہا جاتا ہے. انہوں نے ذرا اس میں کمی کر دی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ پرسن کے بجائے پوائٹ استعمال کرتے تو زیادہ اسپیسیفک ہوگا، کیونکہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے اور بعد میں رہا وہ مخضرم نہیں کہلاتا. مخضرم صرف اس شاعر کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد دونوں زمانے میں رہا، اس شاعر کو مخضرم کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اسلام کی حالت میں کر رہا ہے. تو کسی بھی کامن آدمی کو مخضرم نہیں کہا جاتا، بلکہ شاعر ہونا چاہیے، اس شاعر کو مخضرم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو اس کا فورتھ آپشن صحیح آنسر ہے. لسٹ 1 ود لسٹ سیکنڈ، یہاں اس کو میچ کرنا ہے آپ کو. بلازری، ابن جریر، ابن فارس اور ابن الحوقل. تو اس میں انہوں نے تھوڑا ہیر پھیر کر رکھی ہے، لیکن نارملی جو ہے آپ اس کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن میں بھی نہیں کہ اس کو زیادہ چیلنج کیا جا سکے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملٹیپل فیلڈ سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. جیسے بلازری جو ہے اپنے آپ میں وہ ہسٹورین بھی ہیں اور ان کا تعلق جغرافی سے بھی ہے.
اسی طرح سے اس میں جو ہے ابن جریر، ان کا تعلق جو ہے ہسٹری سے بھی ہے اور فقہ سے بھی ہے ان کا تعلق. تو اب دیکھیں یہاں اے کے ساتھ جو بلازری ہے انہوں نے ہسٹری میں اے کے ساتھ 4 نہیں ہے کہیں. اس کے بعد پھر بلازری کو انہوں نے جغرافی میں رکھا ہے، یعنی اے کے ساتھ 1، پھر بی کے ساتھ 3. ابن جریر اسلامک جورسپروڈنس سے، فقہ سے ان کا تعلق اس میں بتایا، جبکہ یہ مفسر اور مورخ کے طور سے، ہسٹورین کے طور سے اور ایکسیجس کے طور سے ان کو سب جانتے ہیں، لیکن فقہ کے ایکسپرٹ کے طور سے ان کو لوگ نہیں جانتے زیادہ تر، جبکہ ان کا تعلق فقہ سے بھی تھا. تو بی کے ساتھ 3. پھر ہے ابن فارز. ابن فارز جو ہیں ان کا تعلق فلسفی سے ہے، اور ابن الحوقل کا تعلق جو ہے وہ ہسٹری سے ہے. تو اس طرح سے اس میں جو پہلے والا آپشن وہ صحیح آنسر ہوگا اس کا. ٹرو اسٹیٹمنٹس فرام دا بلو. اب یہاں پہ کوئی صرف ایک اسٹیٹمنٹ اس میں صحیح ہے. تو عبد الرحمن فرسٹ اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف ماسک آف گریٹ ماسک آف کورڈوبا. جو قرطبہ کی مسجد تھی اس کا کنسٹرکشن کس نے شروع کیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں پہلے والا جو ہے عبد الرحمن فرسٹ نے کیا، تو یہ صحیح ہے اس میں آپشن. تو اس کا جو اے آپشن ہے وہی صحیح ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، اس اے آپشن کو فرسٹ میں نہ رکھ کے فورتھ میں لے گئے اس کو. تو فورتھ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. باقی جو ہے عبد الرحمن تھرڈ اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف گریٹ ماسک یہ بھی غلط ہے. حکم کمپلیٹڈ کنسٹرکشن آف گریٹ ماسک یہ بھی غلط ہے. ہارون کمپلیٹڈ دا کنسٹرکشن آف گریٹ ماسک آف قرطبہ یہ بھی غلط ہے. تو اس کا آپشن جو ہے دراصل پہلے والا ہے، لیکن پہلے والے کو فورتھ میں کر دیا انہوں نے. ایسٹرونومیکل ٹیبل عزیز الحاکمی واز آتھرڈ بائی. جو عزیز الحاکمی ہے اس کو کس نے لکھا تھا؟ تو عزیز الحاکمی ابن یونس نے لکھی تھی، اور ان کا تعلق مصر سے تھا. زیچ دراصل جو ہے وہ ایسٹرو لیب ہوا کرتی تھی، جس کے ذریعے سے جو پلانٹس ہوتے تھے ان کی مومنٹس کے بارے میں اور ان کی لوکیشن کے بارے میں پتہ لگایا جاتا تھا. تو فورتھ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان بنگالی لینگویج واز رینڈرڈ بائی. جو بنگالی زبان میں پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا تھا، کمپلیٹ ترجمہ قرآن، وہ کس نے کیا تھا؟ تو اس میں جو گریش چندر سین ہیں انہوں نے قرآن کریم کا بنگالی زبان میں مکمل ترجمہ کیا تھا. یہ دراصل جو برہمو سماج تھا ہندوستان میں، جو شدھیکرن کی تحریک چل رہی تھی، اس سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے قرآن کریم کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا تھا. اسی طرح سے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بنگالی زبان میں لکھی تھی. تو گریش چندر سین. صحیح نان مسلم تھے، ان کے نام سے تو نان مسلم لگ رہی ہے. ہاں تو یہ برہم سماج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ شدھیکرن تحریک سے ان کا تعلق تھا. ظاہر سی بات ہے شدھیکرن مسلمانوں نے نہیں شروع کی تھی نا. گرواپسی کی تحریک کون چلاتا ہے؟ جو یہ شدھیکرن کی جو آریہ سماجیوں نے تحریک چلائی تھی وہ مسلمان تھے غیر مسلم؟ غیر مسلم. ہاں غیر مسلم تھے سب. ابرہا who wanted to attack Kaaba was the follower of. ابرہا جس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا تھا وہ ریلیجس اور بائی بلیف کیا تھا؟ وہ ایک جیو تھا، کرسچن تھا، یا وہ پارسی ریلیجن کو فالو کرتا تھا، یا سابی تھا وہ؟ تو دراصل یہ جو تھا ابرہا، اس کا تعلق کرسچینٹی سے تھا. جو ایتھوپیا کے علاقے میں، جو آج کل کا جو ایتھوپیا ہے، یہاں پہ اکسوم نام کی ایک حکومت ہوا کرتی تھی، کنگڈم آف اکسوم.
اس کا گورنر تھا اس کی طرف سے، یہ یمن کے اندر، اور وہ کرسچن کنگڈم تھی، تو یہ دراصل کرسچن تھا. ایتھوپیا تو افریقہ میں آئیں گے نا؟ ہاں ایتھوپیا افریقہ کے اندر ہے. اس کا تعلق کرسچینٹی سے تھا. تفسیر جلالین واز آتھرڈ بائی، جو تفسیر جلالین ہے وہ کس نے لکھی؟ تو جلالین کے دو مصنف ہیں، دو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے. تو شاہ جلال، جلال الدین محلی، جلال الدین خوارزمی، جلال الدین ملک شاہ، اور جلال الدین سیوطی. تو اس میں جلال الدین محلی ہیں اور جلال الدین سیوطی، یہ دو اس کے رائٹر ہیں. بی اور ای صحیح آپشن ہے اس کا، تو سیکنڈ آپشن. ارینج دا فالوئنگ پوائٹس رائٹرس ان کرونولوجیکل آرڈر. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ پوائٹس کے بارے میں اور اسکالرس کے اس کے کیا نام ہے رائٹر کے بارے میں لکھا ہے، ان کو کرونولوجیکلی آپ کو کیا کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے. تو امراء القیس، فرزدق، طٰہٰ حسین، حسان ابن ثابت اور علاء الاسوانی. تو ان میں سب سے پرانا جو ہے وہ امراء القیس ہے. یہ جاہلیت العصر الجاہلی سے اس کا تعلق ہے، جاہلیہ پیریڈ سے. پھر اس کے بعد آئیں گے کون؟ حسان ابن ثابت، کیونکہ ان کا عہد جاہلیت سے بھی تعلق ہے اور عہد اسلامی سے، تو یہ مخضرم شعراء میں آتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے. تھرڈ نمبر پہ آئیں گے فرزدق، جو اموی دور کے بڑے شاعروں میں ان کا نام آتا ہے. فرزدق اور جریر دونوں کا مقابلہ رہا کرتا تھا. اور پھر چوتھے نمبر پہ آئیں گے طٰہٰ حسین، اور پھر لاسٹ نمبر پہ آئیں گے یہ علاء الاسوانی. سر یہ طٰہٰ حسین کون سے ٹائم کے، ماڈرن کے ہے کیا یہ؟ طٰہٰ حسین کا تعلق ہے 18 جو 19 سینچری ہے اس کے لاسٹ، اور 20 سینچری کا شروع کا ہاف. یہ مصر کے ایک بڑے شاعر، ایک بڑے رائٹر گزرے ہیں، ان کی کتابیں ہیں بہت ساری، الایام، اور یہ نابینا تھے. ٹھیک ہے، تو امراء القیس اے، پھر اس کے بعد ڈی، پھر اس کے بعد بی، اور پھر اس کے بعد سی، پھر اس کے بعد ای. تو فرسٹ آپشن ہی اس کا صحیح آنسر ہے. Which of the following is defined as primary sources of Islamic fiqh؟ فقہ اسلامی کے پرائمری سورس میں کون کون آتے ہیں؟ قرآن، استحسان، قیاس اینڈ اجماع، حدیث اینڈ فقہ، قیاس اینڈ کلچر. تو قیاس اور اجماع یہ دو پرائمری سورس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث تو اپنا فقہ کے تو یہاں پوچھا گیا ہے کہ اسلامی فقہ کا سورس، تو فقہ کے تو سورس پوچھ رہے ہیں، فقہ اپنے آپ میں سورس نہیں ہے. فقہ جو ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اس کے بنیادی سورس کیا ہیں، ان میں قیاس اور اجماع ہے. تو سیکنڈ آپشن جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے. تو بی، تھرڈ آپشن بی اونلی. الحمراء از ون آف دا فیمس آرکیٹیکچرل مونومنٹس. حمراء نام کا جو پیلس ہے یا محل ہے یا مونومنٹ ہے، اس کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ ایجپٹ، عراق، ترکی، اسپین. تو اسپین سے اس کا تعلق ہے، جو اشبیلیا کا علاقہ ہے وہاں پہ الحمراء جو تھا، تو اسپین سے اس کا تعلق ہے. پھر ہے عمان، عمان، انورا اور فجیرہ. یہ چار جگہ ہیں یا پھر انسٹیٹیوشن ہے، تو آپ کو یہ پہچاننا ہے اس میں کون کیا ہے. تو عمان جو ہے بیسیکلی وہ ایک کنٹری کا نام ہے. فورتھ، عمان جو ہے وہ راجدھانی ہے جارڈن کی، کیپٹل سٹی. انورا یہ ایک یونیورسٹی ہے، جو الامیرہ نورا جو سعودی عربیہ میں ہے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ویمن یونیورسٹی ہے، لارجسٹ ویمن یونیورسٹی، اور یہ ریاض میں ہے. تو انورا یونیورسٹی کا نام ہے. اور فجیرہ یہ عرب امارات کے اندر جو ہے ایک جگہ ہے. تو اس بارے میں جغرافی کا بڑا ڈیپ جا کے سوال پوچھا ہے. عرب امارات کے بھی ایک شہر کا نام پوچھ لیا ہے. کوئی کچھ بول رہا ہے؟ جی یہ نورا کا پھر سے بتائیے، آپ نے فرسٹ یونیورسٹی بتایا کچھ وومن کی. فرسٹ نہیں ہے، یہ لارجسٹ ویمن یونیورسٹی ان دی ورلڈ.
دنیا میں اصل میں یہ جو انورا یونیورسٹی ہے صرف خواتین کے لیے بنائی گئی ہے اور سعودی عربیہ میں ہے. بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے, شاید اتنی چمک دمک والی یونیورسٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ایگزسٹ کرتی ہوگی, اور بہت شاندار طریقے سے بنائی گئی. یہ دیکھیے آپ لوگ اس کو چیک کیجیے, یہ صرف خواتین کے لیے ہے. تو میچ کیجیے اے کے ساتھ 4, صرف سیکنڈ آپشن میں اے کے ساتھ 4 اور بی کے ساتھ 2, سی کے ساتھ 1 اور ڈی کے ساتھ 3. فجیرہ جو ہے وہ فیڈرل اسٹیٹ ہے, تو سیکنڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. معمار سنان واز دا چیف آرکیٹیکٹ آف آٹومنس ڈیورنگ دا رین آف. جو معمار سنان ہے اس نے کون کون سے آٹومن رولر کے زمانے میں بہت سے مونومنٹس بنائے ہیں, یعنی کس کس حکمران کے زمانے میں وہ زندہ رہا. تو اس کا تعلق جو ہے دراصل اس کو جو فیم اور شہرت ملی ہے وہ سلیمان قانونی کے زمانے میں, اور سلیمان قانونی کے انتقال کے بعد اس کا جو جانشین تھا سلیم سیکنڈ, اس کے زمانے میں وہ رہا ہے. تو اس میں جو ہے سلیم سیکنڈ اور سلیمان قانونی, تو بی اور ڈی, فورتھ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. In which year Jerusalem was recaptured by Sultan Salahuddin Ayyubi from the Crusaders. جو Crusaders کا حملہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فلسطین کو اور شام کے کافی سارے علاقوں کو انہوں نے قبضہ لیا تھا, تو کون سے زمانے میں کون سے سال میں فلسطین کو کروسیڈرز سے واپس لیا گیا تھا؟ تو 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے ان کو واپس لیا تھا. تو اس میں جو ہے سیکنڈ آپشن صحیح آنسر ہے. دا حدیث نیریٹڈ بائی لائر از کالڈ. اگر کسی جھوٹے آدمی کے ذریعے سے کوئی روایت بیان کی جائے گی اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مقلوب, مستور, متروک, مدرج. تو بیسیکلی متروک یہاں پہ جو ہے صحیح آپشن آئے گا اس کا. اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے ان لوگوں کا نام دیا ہوا ہے جن کو کیا نام ہے نوبل پرائز ملے ہوئے ہیں. تو آپ کو بتانا ہے کہ کس کا تعلق کہاں سے ہے. نجیب محفوظ, توکل کرمان, یاسر عرفات, شیرین عبادی. تو نجیب محفوظ جو ہے وہ ان کا تعلق مصر سے ہے, اور ان کا تعلق تھا دراصل لٹریچر سے. ان کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے. اور توکل کرمان کا تعلق ہے یمن سے, بی کے ساتھ 3. یاسر عرفات, ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے, ان کا تعلق ہے پیلسٹائن سے. اور شیرین عبادی, ان کا تعلق ایران سے ہے اور ان کو بھی نوبل پرائز ملا ہوا ہے. یہ کیونکہ اس میں ڈسکشن میں آ گیا ہے تو آپ جو مسلم دنیا کے نوبل لوریٹ ہیں آپ ان کے نام نوٹ ڈاؤن کر لیں, ہو سکتا ہے پھر آگے یاد بھی نہ آئیں. کیمسٹری میں جو ہے 3 نام ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے. ایک احمد زوائل, یہ مصر کے رہنے والے تھے. اسی طرح سے کیمسٹری میں ایک دوسرے نوبل پرائز ملا ہوا ہے, ایک ٹرکش سائنٹسٹ ہیں عزیز سنجر. اسی طرح سے ایک تونیشیا کے ایک سائنٹسٹ ہیں, ان کو بھی کیمسٹری میں ملا ہوا ہے, منجی الباوندی. یہ 3 سائنٹسٹ ہیں جن کو کیمسٹری میں نوبل پرائز ملا ہوا ہے. لٹریچر میں جن لوگوں کو ملا ہوا ہے ان میں پہلا نام ہے نجیب محفوظ, جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو لٹریچر میں ملا تھا اور یہ ایجپٹ کے رہنے والے ہیں, اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا.
اسی طرح سے ٹرکی کے ایک بڑے کیا نام ہے لٹریچر ایک بڑے ادیب تھے اورہان پاموک، ان کو لٹریچر میں نوبل پرائز ملا ہوا ہے، اورہان پاموک۔ اسی طرح سے تنزانیہ، وہاں کے ایک اسکالر ہیں عبدالرزاق گرناہ، عبدالرزاق گرناہ، ان کو بھی لٹریچر میں نوبل پرائز ملا ہوا ہے۔ لوگوں کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے۔ نوبل پیس پرائز بیسیکلی کوئی بڑی کانفلکٹ کو سولو کرانے میں اور کسی بڑی جنگ کو اوائڈ کرنے میں یا ڈپلومیٹکلی کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں اگر کسی آدمی کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ تو انور سادات کو جو ہے نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، اور یہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کو 1978 میں جو کیمپ ڈیوڈ اگریمنٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عرب کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اب ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، تو اس میں بنیادی رول جو ہے انور سادات نے پلے کیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر کسی بھی عرب اسٹیٹ نے جنگ لڑنا بند کر دی تھی اسرائیل سے، اور اب جو ہے لوکل جو پیلسٹینین ریزسٹنس تھی وہ شروع ہوئی تھی ایک اسٹرانگ ریزسٹنس کے فارم میں، اور اسی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حماس جو ہے ابھر کے سامنے آیا تھا، کیونکہ عربوں نے عرب جو اسٹیٹس تھے انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ اب ہم اسرائیل سے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ یاسر عرفات کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، یہ ملا تھا ان کو جو اوسلو اکورڈ ہے اس کے بعد ان کو ملا تھا، جو اسرائیل اور پیلسٹینین لوگوں کے بیچ میں جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا۔ اسی طرح سے شیرین عبادی، یہ ایرانین ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اسی طرح سے ایک ایجپشن ڈپلومیٹ تھے کیا بلکہ ابھی بھی ہیں، محمد البرداعی، محمد البرداعی، ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے۔ اسی طرح جو محمد یونس آج کل جو بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، اور ان کو ملا تھا گرامین بینک، انہوں نے جو دیہات کے علاقوں میں رورل ایریاز میں بہت سے غریب لوگ رہا کرتے تھے جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے، جن کو لوگ کوئی لون نہیں دیتے تھے کسی بزنس کے لیے، تو اس نے پورا ایک سسٹم اسٹیبلش کیا تھا جس میں اس نے لوکل جو گاؤں کے لوگ تھے دیہات رورل ایریاز میں جا کے اس نے لوگوں کو امپاور کیا تھا، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے محمد یونس کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے۔ توکل کرمان، یہ ایک رائٹر ہیں اور ان کا تعلق یمن سے ہے، اور جو عرب اسپرنگ عرب دنیا کے اندر شروع ہوئی تھی اس کی ایک بڑی پرومیننٹ ایکٹیوسٹ کے طور سے ان کو جانا جاتا ہے، تو ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے۔ ایک ہے ملالہ یوسف زئی، اور ایک ہیں نرگس محمدی، ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، اور ان کا تعلق ایران سے ہے۔ اور ملالہ لاسٹ، یوسف وہی ہے نا جو پاکستان سے تھی؟ ہاں وہی پاکستان ملالہ سے یوسف زئی ہے۔ اور ایک لاسٹ نام ہے محمد عبدالسلام، ان کو فزکس کے اندر نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، یہ بھی پاکستان کی تھے۔ تو یہ ٹوٹل وہ نام ہیں جو کبھی بھی گھما پھرا کے سوال میں آ سکتے ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے، تو آپ ان کو لکھ کے رکھیں، اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں۔ ان میں جو ہے نجیب محفوظ کا تعلق مصر سے ہے، توکل کرمانی کا تعلق جو ہے وہ یمن سے ہے،
یاسر عرفات پیلسٹائن، اور شیرین عبادی کا تعلق ایران سے ہے. تو اے کے ساتھ 4 پہلے والے ہی آپشن میں ہے، بی کے ساتھ 3، سی کے ساتھ 2 اور ڈی کے ساتھ 1. تو فرسٹ آپشن. Who among the following was a musician؟ 4 اسکالر ہیں نیچے، اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے میوزیشین کون تھا. الفارابی، کمال الدین بہزاد، ابن خردازبے اور الادریسی. تو ان میں فارابی جو تھے ان کی کتاب ہے الموسیقی الکبیر. تو یہ ایک بڑے میوزیشین بھی تھے، فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک میوزیشین بھی تھے. تو فرسٹ آپشن. اب یہاں پہ کچھ ایونٹس ہیں جن کو آپ کو جو ہے کرونالوجیکلی سیٹ کرنا ہے. ڈکلیریشن آف مدینہ چارٹر، عرب اسپرنگ، عرب رنیسا یعنی النہضہ العربیہ، اسٹیبلشمنٹ آف بیت الحکمہ، فال آف بغداد. تو اس میں جو ہے آپ سب سے پہلا ایونٹ جو آئے گا اس میں ڈکلیریشن آف مدینہ چارٹر ہے اے. اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف بیت الحکمہ ڈی. پھر اس کے بعد فال آف بغداد. پھر اس کے بعد عرب رینیسا، اور پھر اس کے بعد عرب اسپرنگ. تو اس کی صحیح جو ترتیب بنے گی وہ سیکنڈ آپشن میں ہے. اچھا، عرب ریولوشن کے نام سے یا عرب ریولٹ یا الثورہ العربیہ کے نام سے کئی سارے ایونٹ جانے جاتے ہیں. تو 2-3 ایونٹ ہیں، آپ ان کو یاد رکھیے، چاہے لکھ بھی سکتے ہیں ان کو. ایک تو جو عرابی پاشا کا انقلاب ہے 1881-82 کے ٹائم پہ، الثورہ العرابیہ. پھر 1960 میں بھی ایک عرب ریولٹ ہوئی تھی جو شریف حسین مکہ نے آٹومن امپائر کے خلاف کی تھی، عثمانی فوجیوں پر گولی چلا کے، اور جس کے نتیجے میں عربوں نے آٹومنس کا ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آٹومنس کو بڑا نقصان ہوا اور وہ جنگ ہار گئے تھے آٹومن امپائر. اور عرب دنیا میں بجائے آٹومنس کے برٹش، فرانس اور دوسری اور یورپین پاورز کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں پیلسٹائن جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اور برٹشرز کے قبضے میں آیا. پھر ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے. ایک اور عرب ریولٹ یا عرب ریولوشن کے نام سے ایک اور ایونٹ جانا جاتا ہے 1936 میں عربوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف ایک انقلاب کیا تھا، وہ بھی عرب ریولوشن کے نام سے یا عرب ریولٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آپ کو جہاں بھی اگر کوئی ایسا آتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ یاد رکھنا ہوگا. اور وہ جو عرب ریولٹ ہوئی تھی 1936 میں، وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ برٹش گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ وہاں جیوز کو آباد کر کے ان کی آبادی بڑھا کے وہاں کا سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں دینا شروع کر دیا تھا. تو پیلسٹینینز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ برٹش گورنمنٹ کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ ایک یہودی اسٹیٹ قائم کرے گی. وہاں پہلی بار ان کو احساس ہوا کہ یہ تو یہاں پہ ایک مستقل یہودی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے اور فلسطینیوں کا جس میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا. تو جب ان کو یہ خطرہ سامنے آنے لگا تو پہلی بار عربوں کی طرف سے بغاوت ہوئی تھی، وہ عرب ریولٹ کہلاتی ہے 1936 کی. اور سر جو عرب لیگ ہے وہ کیا تھی پھر؟ جو جامعۃ الدول العربیہ، نہیں سر، وہ تو نہیں پتا، مجھے صرف عرب لیگ پتا ہے. عرب لیگ، جی. عرب لیگ تو جو عرب کنٹریز ہیں ان کا ایک کامن پلیٹ فارم تھا جس پہ وہ اپنی جو کیا نام ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے تھے وہ. تو 1945 میں جو عرب اسٹیٹس تھے، جو سیریا، ایجپٹ اور عراق وغیرہ، انہوں نے جو ہے مصر کے اندر 1945 میں اس کا فارمیشن ہوا تھا عرب لیگ کا. اور تب تک یہاں عام طور سے
یہ آزاد اسٹیٹ بھی نہیں تھے، بلکہ یہ تو یہاں پہ برٹشر تھے یا پھر فرینچ تھے، تو کالونی تھی دراصل اس زمانے میں. خود جو قطر، عرب امارات، یہ جتنی آپ کو کنٹریز نظر آ رہی ہیں سب کوئی 1970 میں آزاد ہوا ہے، کوئی 82 میں ہی آزاد ہوا ہے آگے. لیکن اس زمانے میں بیسکلی سب کے سب جب اس کا فارمیشن ہوا ہے جامعۃ الدول العربیہ عرب لیگ کا، تو اس زمانے میں یہ انڈر کالونیل پاور ہی تھے لوگ. اور جو النہضہ العربیہ ہے، جس کو عرب رنیسا کہتے ہیں، یہ دراصل یہ ہے 19th سینچری میں جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی، خاص طور سے نیپولین کے حملے کے بعد، جب محمد علی نے ایکسپیڈیشنز بھیجی تھی نا یورپ، رفعت تحتاوی وغیرہ، اور پھر آگے چل کے جو ہم نے عرب نیشنلزم کی پوری تحریک پڑھی تھی، وہ جو عرب نیشنلزم کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے، تو وہ النہضہ العربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جو عرب اسپرنگ ہے، یہ خاص ایونٹ ہے جو 2011 میں ٹونیشیا سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایجپٹ کے اندر جو حسنی مبارک ہے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، محمد مرسی کی حکومت آئی ڈیموکریٹک، بعد میں چل کے وہ اس کو کیا نام ہے اور تھرو کر دیا گیا حکومت کو، اور پھر سے وہاں وہی چل رہا ہے. اسی طرح سے شام میں شروع ہوئی تھی بشار الاسد حکومت کے خلاف شروع ہوا تھا، جب سے وہ قتل عام چلتا آ رہا تھا، اب جا کے وہ ختم ہوا. اسی طرح سے یمن میں ہوا تھا، تو یمن میں تب سے جو جنگ شروع ہو رہی ہے. بحرین میں بھی شروع ہوا تھا، لیکن بحرین میں کنٹرول کر لیا گیا تھا. تو ایک پوری تحریک چلی تھی اس زمانے میں جو عرب اسپرنگ کے نام سے جانی جاتی تھی، اور وہ صرف زیادہ تر جو ہے وہ کامیاب ہو سکی تونیشیا کے اندر ہی، باقی لیبیا میں یا دوسری کنٹریز میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو یہ خاص چیزیں آپ یاد رکھیے. اب یہاں پہ کرنسیز ہیں، دینار، درہم، ریال، لیرا. کون سی کرنسی کہاں پہ چلتی ہے؟ تو لیرا پتا ہوگا آپ لوگوں کو، ٹرکی میں چلتی ہے. اور شام میں بھی جو سیریا کی جو کرنسی ہے وہ بھی لیرا ہی ہے. تو ڈی کے ساتھ 3 صرف ایک ہی جگہ ہے، باقی آپ کو آسانی ہوگی چوز کرنے میں. اے کے ساتھ جو ہے 4 دینار جو ہے الجیریا کی کرنسی ہے، درہم یونائٹڈ عرب امارات میں چلتا ہے، اور عمان میں ریال چلتا ہے، اور لیرا ٹرکی میں. تو اس طرح سے جو 4th آپشن ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. سر دینار گولڈ کو بولتے ہیں نا، گولڈ کوائن، اور درہم ہاں، سلور کو. یہ دینار اور درہم ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے سونے کے اور چاندی کے، اب تو کاغذ کی کرنسی ہیں سب. ٹھیک ہے، تو دینار دیکھ کے مت سمجھ لینا وہ گولڈ ہے، دھوکہ مت کھا جانا. پھر کتابیں کچھ ہیں، مشارق الانوار، غنیت الطالبین، منتخب التواریخ، حجت اللہ البالغہ. ان کے سامنے رائٹرز ہیں، آپ کو ان کو میچ کرنا ہے ان کے ساتھ. تو مشارق الانوار، ان کے رائٹر کون ہیں؟ رضی الدین سغانی. غنیت الطالبین عبد القادر جیلانی. منتخب التواریخ عبد القادر بدائنی. اور حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ نے کی کیا نام ہے کتاب ہے. تو اے کے ساتھ جو ہے 2، بی کے ساتھ 1، سی کے ساتھ 4، اور ڈی کے ساتھ 3. تو 4th آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. ارینج دا فالوئنگ انڈین رولرز ان کرونالوجیکل آرڈر. یہاں پہ کچھ انڈین رولرز کا ذکر ہے، ان کو آپ کرونالوجیکلی سیٹ کریں گے. اس میں شاہجہاں، اکبر، اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر. تو آسان ہے، تو آپ کو بتائیے سب سے پہلے اس میں کون آئے گا؟ اکبر، پھر اس کے بعد شاہجہاں، پھر اورنگزیب، اور پھر بہادر شاہ ظفر. تو سب سے لاسٹ میں ڈی، اور پھر سی، پھر اے، پھر بی. تو 4th آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. Who has authored the book الاحکام السلطانیہ؟ الاحکام السلطانیہ جو ہے ماوردی کی کتاب ہے، جو حکومت کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ سے متعلق اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، حکومت کی پالیسیز اس میں ڈسکس کی گئی ہیں.
In which part of Asia Arabian Peninsula is located? ایشیا کے کون سے حصے میں عربین پیننسلا آتا ہے؟ ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ، ساؤتھ؟ تو ویسٹ ایشیا جو ہے وہ جو عرب ریجن ہے اس کو ویسٹ ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے ایشین اسٹڈیز میں، اور یورپین اسٹڈیز میں اس کو مڈل ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امریکن اسٹڈیز میں اس کو نیئر ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. یاد رکھیے تینوں ٹرم یہ. امریکہ، نیئرسٹ کس امریکہ، کا بولا آپ نے؟ ہاں امریکہ مڈل ایسٹ کو نیئر ایسٹ کے نام سے ذکر کرتے ہیں امریکنز، نیئر ایسٹ. اور فار ایسٹ بولتے ہیں وہ جاپان وغیرہ، جاپان، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، ان کے لیے فار ایسٹ ہے. یورپینز جو ہیں وہ اس علاقے کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں. اور جو ایشین اسٹڈیز ہیں، ایشین یا افریقن اسٹڈیز، وہ اس کو ویسٹ ایشین کہتے ہیں. تو دراصل اس ریجن کے 3 نام ہیں، یاد رکھیے. باقی ابھی 50 سوال اور رہ گئے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں یا پھر شام میں کریں؟ کیا خیال ہے؟ 100 تک کر لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے باقی کے 50. ٹھیک ہے. کتاب الحیوان the famous Arabic book on zoological science was authored by. جو کتاب الحیوان ہے یہ کس نے لکھی، کس کی کتاب ہے؟ ابن مقفع، ابو الفرج اصفہانی، الجاحظ اور ابن ندیم. تو الجاحظ کی کتاب ہے کتاب الحیوان. تھرڈ آپشن. یہاں پہ کتابیں ہیں اور ان کے رائٹرز کے نام ہیں. تو ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، فخر الدین رازی اور الغزالی. یہ 4 لوگ ہیں، ان چاروں کی کتابیں سامنے ہیں، آپ کو ان کو پہچاننا ہے. تو مقالات اسلامیہ، کتاب المقالات، اور المنقذ من الضلال، اور المطالب العالیہ. تو المنقذ من الضلال جو کتاب ہے یہ امام غزالی کی ہے. فخر الدین رازی کی جو ہے المطالب العالیہ. ابو الحسن اشعری کی جو ہے المقالات الاسلامیہ، اور ابو منصور ماتریدی کی ہے کتاب المقالات. تو جو سیکنڈ آپشن ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. بلڈ قطب مینار. قطب مینار کو کس نے بنایا؟ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، خسرو شاہ، علاء الدین خلجی، محمد تغلق. تو قطب مینار کو بلڈ کرنے میں عام طور سے آپشن صرف 2 ہی ہیں اس میں. تو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کا نام آئے گا. باقی قطب مینار کئی بار گرا بھی ہے اور اس کا رینوویشن ہوا، پھر اس میں منزل ایڈ کی گئی اس میں. تو کئی لوگوں کو اور بنایا، مثلا فیروز شاہ تغلق وغیرہ نے اس میں کام کیا، اور بھی کئی لوگوں نے. تو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التتمش. تو اے اینڈ بی. التمش ہے یہ کہ قطب مینار میں خبر بھی ہے شاید نا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر اسی کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں بنایا گیا تھا لیکن اس کے بیٹے کو دفن کر دیا گیا تھا، اس کی قبر کہیں اور ہے. لیکن ہاں کہی یہی جاتی ہے کہ جو قطب مینار کا جو کیمپس ہے، پورا جو ایریا ہے، اسی میں اس کی قبر ہے. تھرڈ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. Arrange the following dynasties in chronological order. Abbasid Caliphate, Tulunid Dynasty, Mughal Empire, Fall of Ottoman Empire, Ikhshidi Dynasty. تو اس میں سب سے پہلا کون آئے گا اور سب سے لاسٹ میں آپ یہ دیکھ لیں. سب سے پہلے، تو سب سے پہلے اس میں کون آئے گا؟ عباسید کیلیفیٹ، اے. اور سب سے لاسٹ میں فال آف آٹومن امپائر، یعنی ڈی. تو اے اور ڈی دیکھیے کون سے آپشن میں آئے گا. تو تھرڈ آپشن میں یہ آ رہا ہے. باقی اور دیکھیں، میچ کیجیے اس کو. بی طولونید ڈائنیسٹی صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ای یعنی اخشیدی ڈائنیسٹی، یہ بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد سی مغل امپائر، یہ بھی صحیح ہے. اور پھر لاسٹ میں فال آف آٹومن امپائر. تو کرونالوجیکلی یہ تھرڈ آپشن صحیح آنسر ہے اس کا. اس لیے جو ڈائنیسٹیز وغیرہ ہیں اس کا چارٹ اچھے سے یاد کیجیے. اس میں رولرز بھی پوچھ لیتے ہیں، ڈائنیسٹیز کی کرونالوجی بھی اس میں گھوم پھر کہیں نہ کہیں سے آئی جاتی ہے. فاؤنڈر پوچھ لیتے ہیں اس کا.
تو چارٹس اچھے سے یاد کیجیے. ڈیورنگ امیاد پیریڈ who among the following were known for their interest in natural sciences. اموی دور میں کون لوگ تھے جو نیچرل سائنسز میں اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے جانے جاتے تھے، یعنی جن کو دلچسپی تھی نیچرل سائنسز سے؟ تو وکیع بن الجراح، خالد بن یزید، بطریق القدیم اور مروان الحمار. بیسیکلی جو بی اور سی یعنی خالد بن یزید اور بطریق القدیم ہیں، ان دونوں کو دلچسپی تھی نیچرل سائنسز سے. اور عرب کیمیا داں جو ہے وہ خالد بن یزید ہے، اس کو کہا جاتا تھا. تو بی اور سی. تو فرسٹ آپشن اس کا صحیح آنسر ہے. Who among the following is known for the مقامہ literary writings. مقامہ ایک طرح کا جو جیسے افسانہ ہوتا ہے، ناول ہوتی ہے، شارٹ ایسیز ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک خاص طرح کا کیا نام ہے، ایک ٹائپ آف رائٹنگ ہے یہ بھی مقامہ. یہ عباسی دور میں اس کو بڑی ترقی ملی تھی، اور اس کے کئی سارے رائٹر تھے، جیسے ابن الحمید کیا نام عبد الحمید کاتب ہے، بدیع الزماں ہیں، مقامات اسی طرح سے حریری کے مقامات ہیں. تو کئی سارے بڑے ماہر ہوئے اس میں. تو اب ان میں سے کچھ نام اس میں نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ کو پہچاننا ہے کہ مقامات جو تھے ان کے لکھنے والوں میں سے نیچے کون تھا. کئی لوگوں نے مقامات لکھے ہیں. تو ابن منظور، بدیع الزماں ہمدانی اور بشار ابن برد، ابن خلدون. تو بدیع الزماں ہمدانی جو ہے وہ بیسیکلی مقامات کے رائٹرز میں سے ایک ہے. تو سیکنڈ آپشن. یہ مقدمہ نہیں تھا؟ نہیں، مقدمہ الگ چیز ہے. مقدمہ ایک کتاب ہے جو ابن خلدون کی جو کتاب ہے، جو تاریخ ابن خلدون کے نام سے جانی جاتی ہے، اب کتاب مبتدی والخبر اور پوری آگے جو نام ہے وہ، اس کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ ابن خلدون ہے. تو مقدمہ الگ چیز ہے، مقامہ ایک الگ چیز ہے. مقامات ان کی جمع مقامات. وہ مقامہ ایک خاص ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنے کا ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے، جیسے آج کل جو ہے لوگ سیریل دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو ویسے اس زمانے میں وہ مقامات لکھے جاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. ہاں. بدیع الزماں ہمدانی کے بھی مقامات ہیں، مقامات بدیع الزماں الحمدانی. As a part of administrative reforms, عبد الملک ابن مروان introduced reforms in. عبد الملک ابن مروان نے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ریفارمز کی تھی ان میں سے یہاں کون کون سی ہیں جو وہ لے کے آیا تھا ریفارمز؟ اسلامک سائنسز، عربک ایز این آفیشیل لینگویج، نیوی، اسلامک دینار اور منصب داری سسٹم. تو بیسیکلی اس نے عرب کوئن کو جاری کیا تھا، اسی طرح سے اس نے عربک لینگویج کو ایک آفیشیل لینگویج کے طور سے ریکگنائز کیا تھا. باقی جو علاقائی لینگویجز تھی ان کو بھی اس نے لوکل کام اس میں کرایا، لیکن جو سینٹرلائز سسٹم بنایا تھا اس کے لیے اس نے ایک سنگل لینگویج بنائی تھی، اور اس ہر جگہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عربی زبان میں لازمی طور سے ریکارڈ ہوتا تھا، اور باقی دوسرا وہ ریکارڈ علاقائی زبان میں بھی ہوا کرتا تھا. تو اس نے یہ کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے کرنسی جاری کی تھی پہلی بار، ورنہ اس سے پہلے جو رومن امپائر تھا اسی کی کرنسی رائج تھی. تو انہوں نے پہلی بار عربک کرنسی جاری کی تھی، اور اسی طرح سے ایک سرکاری زبان کے طور سے عربی زبان کو اس نے رائج کیا. تو بی اور ڈی. The famous book of fiqh المدونہ الکبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے was authored jointly by. یہ جو المدونہ الکبریٰ ہے یہ فقہ مالکی کی ایک بڑی اہم کتاب ہے. یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ تو امام مالک، امام اسد بن فرات، امام سحنون، امام شافی، امام احمد بن حنبل. تو جو قاضی اسد بن فرات تھے انہوں نے اس کتاب کی شروعات کی تھی، اور پھر اس کو اپ گریڈ کر کے اور بہتر طریقے میں اس میں ایڈیشن کر کے اس کو کمپلیٹ کیا تھا سحنون، امام سحنون نے. تو بی اور سی اس کا صحیح آپشن ہے. فرسٹ آپشن. جماعت اسلامی ہند واز فاؤنڈیڈ ان دا ایئر آف 1941. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. بیٹل آف بعاث واز فورٹ بٹوین. جو بعاث کی جنگ تھی وہ کس کس کے بیچ میں ہوئی تھی؟ تو اوس اور خزرج، جو یثرب یا مدینے میں جو دو قبائل رہتے تھے جو آگے چل کے انصار کہلائے، ان کے بیچ میں ایک جنگ تقریباً 40 سال تک جاری رہی جو حرب البعاث کے نام سے جانی گئی. تو
تو اوس اور خزرج کے بیچ میں، تو سیکنڈ آپشن. تو باقی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے شام والی کلاس میں. کسی کا کوئی سوال ہو تو معلوم کر لیں. جی ابھی ہم نے 50 کوشچن کیے، تو اس میں سے کتنے کوشچن ایسے لگ رہا ہے جو چیلنج کر سکتے ہیں؟ لگ رہا ہے یہ تو آپ کنفرم کیجئے نا، میں نے آنسر کی اپنی چیک تھوڑی کی ہے. جی جی سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ دیکھو آپ لوگ جب میچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا بھائی کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. جی آپ بتائیے دیکھ کے کہ کون سا میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے ان میں سے کون سا آپ کو صحیح لگ رہا تھا، یا کون سا آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے اور اس میں غلط انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پیپر 1 کا کب سے سٹارٹ ہوگا؟ پیپر 1 کا ہی شروع ہونا تھا. اگر یہ آنسر کی نہ آئی ہوتی کل تو آپ کی جی کلاس جی جو اب ہو رہی ہوتی وہ پہلے پیپر کی ہو رہی ہوتی. آپ پریشان نہ ہو. جی 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 جزاک اللہ خیر. جو